صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا زید طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے۔ اب چونکہ عرب کے ہاں یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کو بھی اپنی حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور لوگ حرام سمجھتے تھے کہ بہو کے ساتھ اگر بیٹے کی متعلقہ ہے تو اس کے ساتھ جیسے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ سمجھتے تھے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ ان کے ساتھ اس نے طلاق دے دینی تو آپ نے نکاح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقباض تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ پہلے ہی لوگ بہت کفار تو ہرزہ سرائی کرتے تھے، منافقین بھی عجیب و غریب بکواس بازی کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بہت کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو طلاق نہ دیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسک علیک زوجک واتق اللہ، آپ نے بہت کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم كَاتِمًا شَيْئًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز چھپاتے جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات چھپائی نہیں نا، ہر چیز امت کو بتا دی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تو آپ نے یہ آیت چھپا لینی تھی۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا مانے تھی، انقباض تھا، اور آپ اگر چھپاتے تو یہ چھپا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ کے دل میں لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ باتیں کریں گے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَزَوَّجْنَاكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، اللہ اصل میں قانون بنانا چاہتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ شروع میں ہم نے اس سورت کے آغاز میں کل کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ نے کسی ایک شخص کے، ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، جس طرح ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، بعین ہی کسی ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جیسے جس زہار میں آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، وہ بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، ماں نہیں بن جاتی، وہ گناہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ماں بن نہیں جاتی۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، وہ کسی کے کہنے سے اس کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ لہٰذا حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، تو متبنہ کے جو احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے قائم کرنے تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ اللہ تو یہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ مومنین کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کر لیا کرے، کیونکہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، قیامت تک کے لیے اس غلط تصور کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرایا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، تم باتیں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اعتراض کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کوئی نرینہ اولاد تھی ہی نہیں جو جوان ہوئی ہو، جس کی بہو ہو، جس کی بیوی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہو اور پھر آپ نے نکاح کیا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ لہٰذا چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا، اس لیے اس رسم کا خاتمہ کرنا بھی ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کروا دیا۔